خلاصہ قرآن پارہ نمبر 2 سیقول، پارے کا نام سیقول، لوگوں کی باتیں۔ اللہ نے اس بارے میں ہمیں آزاد کر دی اس بات سے کہ باتوں کی فکر نہ کرو۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم، جب بھی زندگیوں کے قبلے بدلیں گے لوگ تو کچھ کہیں گے۔ عملی قبلے کی تبدیلی کے نام پہ اس بارے کو شروع کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جب تمہارے قبلے بدلیں گے تو تمہارا خاندان بے چین ہوگا، تمہارے گھر والے ہوں گے، یہ چینج آتا ہے۔ مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں سبیل الجنہ میں، آپ سن چکے ہیں کہ گندا پانی ہی پینا ہے یا کچھ دن صبر کر لو، تھوڑی اپسیٹنس ہو جائے لیکن پائپوں کو تبدیل کروا لو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں چپ چپ چپ، خاموشی ٹھیک ہے، گندا ہی پیو اور مر جاؤ۔ یہ وہ حال ہے جو لوگ برائیوں اور خاندان اور معاشروں کا نام لے کر اسی طور طریقے پہ جی رہے ہیں جس پہ پیدا ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کچھ دن کی برائی لے لو، کوئی بات نہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، میں اللہ کے لیے سٹینڈ لیتی ہوں، اخلاق اچھا، خدمت رکھیے اور آہستہ آہستہ گھر والے ساتھ بنتے جائیں گے۔ تو یہ ہے ریہیبیٹیشن کہ آپ نے گندی پائپوں کو صاف پانی کی پائپوں میں بدلوا دیا۔ اہم نکات دیکھیے، البقرہ 143، تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہے وہ جملہ جو بندہ مومن کا مقصد حیات ہے، بینگ اے مسلم۔ یہ دین آپ کے میرے پاس امانت ہے، اس کو سجانے کے لیے نہیں رکھا، اس کتاب کو جزدانوں میں نہیں لپیٹنا۔ پھر اس کے بعد 151، انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ کی کتاب کی تعلیم لینا اور دینا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اسی طرح سے اپنے اور انسانوں کے نفوس کی پاکیزگی کی کوشش کرنا، ویزکیہم، تزکیہ، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان دینا سیکھنا۔ اس بارے میں البقرہ 154، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میری تو خواہش اللہ مجھے اس میں بس شامل کر دے، باقی کچھ مجھ سے خدمت لے لے تو اس کا احسان ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دوں، اللہ کی رضا مجھے دنیا کی سب سے پیاری چیز ہو جائے، اور پھر بندہ جاویداں ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی کچھ کرے تو آپ اس کی قدر کرے، تو جب اللہ کے لیے آپ، وہ صہیب رومی ہوں یا پھر عبد الرحمن بن عوف ہوں، اور آج کے بھی لوگ ہوں جو اللہ کے لیے اپنا ایک ایک کر کے دیتے جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر 154، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا، اس کی خواہش رکھنا، اس کی تمنا رکھنا۔ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حقیر سی پونجی لے کر آیا ہوں، شرم بڑی آ رہی ہے، یہ مٹھی بھر نیکیاں مٹھی بھر کھجوروں کی طرح کیا تیرے دین کی خدمت کریں گی؟ آج کے اتنے فتنوں کے دور میں بھلا ان چیزوں کی کیا اوقات ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں، جو اس نے دیا ہے وہی دے سکتا ہوں، جتنا ہے مسارہ دینے کو تیار ہوں۔ ابراہیم نے سب دے دیا، اور اللہ نے ان کے ایک ایک کام کو، ان کے ایک ایک ادا کو قبول کر لیا۔ پھر آیت 165، اللہ سے شدید محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ہماری اپنی محبت کو اشد پہ رکھنا، اس کو اس سے ایک قدم بھی نیچے نہ رکھنا۔ بیسٹ پرائرٹی، لیسٹ نہیں، سیکنڈ پرائرٹی بھی نہیں، اللہ سے سب سے زیادہ پیار، یعنی حب کو احب میں بدلنا ہے۔ محبت تو سب کو ہی اللہ سے دعویٰ بھی ہے۔ پھر 173 اور 168 میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال حرام کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ انبیاء کرام کو اور ایک جگہ ایمان والوں کو کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، تو زندگی سے حرام نکال دیجئے، بے چینیاں نکل جائیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ ٹینشنیں، سٹریس، انگزائٹی، انک سب نکل جائے گا، ایک ایک کر کے چن چن کے حرام کی چیزوں کو پیچھے کر دیجئے، اور نہیں سمجھ آتا تو کسی سے پوچھ لیجئے کہ یہ حرام ہے کہ حلال، لیکن پوچھنا اس سے کہ جس کو خود بھی کتاب کا علم ہو۔ خواہشوں کی وجہ سے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو حلال کر لینا بڑی بری بات ہے۔ پھر 177، آیت بر، نیکیوں بھری زندگی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے بات شروع کر کے پورے دین کا نٹ شل میں، اس پہ ایک لیکچر ہے، ضرور سنیے گا، 2 CDs میں بنا تھا، کوئی ایڈمن نوٹ کر لیں اور بعد میں اس کا لنک کہیں دے دیجیے گا، نیکی کا اصل معیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 187،
تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، بچتے بچاتے شاخوں بھری کانٹوں بھری شاخ کے پاس سے گزرتے ہوئے جیسے محتاط اس طرح اس دنیا میں خواہشوں سے اور نافرمانیوں سے بچنے کی کوششوں میں گزار دو زندگی۔ کوئی کانٹا الجھ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن تم پورے چوڑے چکلے ہو کر پاؤں پھیلا کر جینا چاہو گے تو نہیں جی سکو گے۔ پھر اس کے بعد 193، اس وقت تک کوشش کرنا جب تک کہ دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، آپ کی نسلیں کھپ جائیں نا اگر اس چیز میں تو بچ جائیں گے، سرخ روح ہو جائیں گے آپ کے بچے بھی، اور بچوں کو بھی یہی پیغام دے کر جائیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی مشن پہ ڈال دو۔ اور پھر 207، رضا الہی کی طلب میں جان کھپا دینا۔ بندہ مومن ساری زندگی لے لے کے پھرتا ہے، منتیں کرتا ہے، اللہ جی قبول کر لینا، اللہ جی پلیز۔ دیکھیں کوئی آپ سے روٹ جائے نا تو وہ پانی نہیں لیتا آپ کے ہاتھ سے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا تجربہ ہو۔ جب اللہ بندے سے روٹ جاتا ہے نا تو اس سے نیکیاں چھین لیتا ہے، اور وہ بھی نیکیاں جو اجتماعی نیکیاں ہوں۔ تو اللہ کے آگے ترلے منتیں کر لیجئے کہ اللہ جی پلیز، میرے پاس جو مجھے پتہ ہے میں غلطیاں کرتی ہوں پر مجھے معاف کر دے، میں ہوں آپ کی، بس اندر کبھی کبھی شیطان اور نفس آ جاتا ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 10 اگر آپ دیکھیں البقرہ کا، جنت جانے کی تیاری کرنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ پیغام دیتا ہے اس بارے میں ہمیں، کیا تم نے سوچا کہ جنت اتنی سستی ہے، ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کیا ہو گیا تمہیں، بچوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اللہ کا صلہ، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے۔ تم تو یہاں ملینز کے گھر لیتے ہو، جنت میں تو کوڑا رکھنے کے برابر جگہ، پوری دنیا خیر من الدنیا وما فیہا ہے، ایک کوڑا جگہ نہیں ملے گی جنت میں جب تک پوری دنیا نہ لوٹا دو، تو باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 218، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنا اور جہاں ضرورت پڑے پھر جہاد کرنا، جان سے، مال سے، قلم سے، زبان سے اور قتال سے۔ اللہ کو ایسے لوگ ہاجروا جاہدوا والے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے اب آج کا دور صرف عبادات کر کے اللہ کو منانے کا نہیں رہا۔ نماز روزہ حج کر کے اگر اللہ کو منایا ہوتا تو آج اللہ مان چکا ہوتا۔ آج وہ وقت ہے کہ پھر واقعی پھر ایک ایک چیز کا قبلہ بدلنا پڑے گا۔ پھر 222 پاکیزہ زندگی گزارنا اور معاشرے کے افراد کو جھگڑوں سے پاک زندگی سکھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا دین گھریلو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ طلاق، خلا، عدت، یہ وہ مسائل ہیں جو گھریلو سمجھے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی سورہ بقرہ کا حصہ بنا کر ہمیں بتا دیا کہ تمہاری پرسنل لائف بھی اسی کتاب کی روشنی میں گزرے گی۔ اور پھر 230 حدود الہی پر قائم رہو، اللہ کی حدوں کے قریب نہ آنا ورنہ کناروں سے گر جاؤ گے۔ کناروں پہ چلنے والے کھائیوں میں گر جاتے ہیں، سمندروں کے کناروں پہ کھیلنے والے لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے دین کو کھیل مت بنائیے، صرف باؤنڈری والز تک نہ رہیے، ان بٹوین آئیے دین کے۔ کیوں کناروں پہ رہتے ہو؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر 234 خشیت الہی کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، خشوع مانگیے اللہ سے، خاشعین بن کر جئیں۔ اور پھر 238 نمازوں کی نگہداشت کرنی ہے، حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اور قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار غلام کی طرح حاضر رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 246 اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا ہے، جان پہلے دینی ہے، مال دینا ہے، پھر کہیں جا کر باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں دیجیے، تمنائیں دی کریے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں گے پھر بڑی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پسینہ بہائیے خون بہانے سے پہلے، وقت لگائیے جان دینے سے پہلے۔ اور پھر 249 صبر کرنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے راستے میں۔ تو ان مین پوائنٹس کی روشنی میں 5 عمل کی باتیں اس بارے سے بھی لیجئے۔ پہلی بات، بس اسی پہ بات کر کے آگے آپ بے شک نہ سنیں، میں آپ کو بالکل نہیں روکتی، جائیے، لیکن یہ کام اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ امت وسط کا کردار ادا کرنا ہے میں نے، جی، اس کے بغیر بچیں گے نہیں۔ غیر مسلم کچھ کر کرا کے بچ جائیں گے، مسلمان کو اگر بچنا ہے، اللہ کے پاس سرخرو ہونا ہے اور بینگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امتیہ، تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔
اس کے بغیر نہیں ہے، واسطہ ہیں ہم بیچ میں، ہم وسیلہ ہیں۔ اللہ نے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ تم وہ گولڈن چین ہو جو جبرائیل اور اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہوئی اب تمہیں بیچ میں فٹ کیا جا رہا ہے۔ تم وہ کنگرا ہو کہ جو اب آنے والی انسانیت کو اللہ سے جوڑے گی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسری عمل کی بات ہے کہ دین اسلام کے نفاذ کے لیے مال، آف کورس جہاں مال کی ضرورت ہے، نفس جس میں خواہشات ہیں، وقت ہے، سکلز ہیں، اور ناپسندیدہ چیزیں چھوڑنا، اور پھر علم۔ علم کیا ہے؟ علم سیکھنا، علم سکھانا، اور علم کے رستے کا جہاد۔ یہ کام کرنے کی نیت کریں۔ جس کا مال ہے وہ مال پانی کی طرح لگا دے اس دین کے علم کو عام کرنے میں، اور نفس ہے تو جان لگا دیجئے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جسم بچنا تو ویسے بھی کوئی نہیں، تو باقی کیا باقی رہ گی باتیں۔ پھر آیت بر، نیکی کا جامع تصور جو آیت 177 بقرہ میں دیکھا، اس پورے دین پہ عمل کیجئے، پک اینڈ چوز مت بنیے۔ عقائد کی اصلاح سے شروع کیجئے، پھر عبادات پہ آئیے، پھر معاملات پہ، پھر اخلاقیات پہ۔ ہم صرف لوگوں کے حقوق پورے کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور صرف اللہ کی باتیں کرے اور لوگوں کے لیے کند چھریاں بنے، نہیں چلے گا۔ اس میں اسلام A to Z ہمارا بڑا خوبصورت کورس ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اپنی اپنی جگہوں پہ رمضان میں اگر دورہ قرآن سے چھوٹے لیول پہ کوئی کوشش کرنا چاہے تو اسلام A to Z کورس ہے۔ 4 ویک کا کورس تھا، 5 دن تھے، جس میں ہم نے ہر ویک میں دین کا ایک ایک رخ پڑھا۔ کچھ نیا کر کے دیکھ لیجئے، آپ ان آڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پورے اسلام کی A to Z تو پتہ چلے۔ ہماری ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے۔ پھر صرف اللہ سے شدید محبت کرنی ہے۔ کریے خود سے نیت۔ یہ آپ کو میں علمی باتیں نہیں دے رہی، یہ عملی باتیں ہیں۔ کرنی ہے تو لکھیں، نہیں کرنی تو نہ لکھیے۔ اور پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پورا بندہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ دماغ، دل، آنکھیں، سوچ، زندگی، جینا، مرنا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر خوشیوں میں اسلام، غموں میں اسلام، بیماریوں میں اسلام، تنہائیوں میں اسلام، شہنائیوں میں اسلام، عدلیہ میں نظام، ہر جگہ اسلام اسلام۔ اور دعا لے لیجئے اس پارے کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بقرہ 201۔ یہ ہے خلاصہ۔ دنیا میں حسنہ کیا؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے ساتھ ملے، اور حرام مال کبھی حسنہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن دنیا مانگتا ہے، کروڑ پتی ہو جائے، ملینیرین بن جائیے، کوئی حرج نہیں، شرط ایک ہے کہ حسنہ ہو، پاک مال ہو آپ کا، گندا مال نہ ہو۔ اور آخرت کا حسنہ جنت اور اللہ کے چہرے کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے کبھی محروم نہ کرے، اور جہنم سے بچا کر جنت۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اگلے سورۃ آل عمران کی آیت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بارے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔